بسم اللہ الرحمن الرحیم اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ محترم سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام ختم کر کے سورہ اعراف کا اکثر و بیشتر حصہ بھی ختم کر رہے ہیں، یعنی 8واں پارہ ختم کر کے 9ویں پارے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سورہ انعام کی یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومن اور کافر کی ایک عجیب مثال، بہت ہی عجیب مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا وہ شخص جس کو ہم نے مردہ قرار دیا، مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو نور عطا کیا، اس نور کی وجہ سے وہ اس میں چلتا ہے، کیا وہ آدمی اس طرح سے ہو سکتا ہے جو تاریکی میں ٹٹول رہا ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دیکھتا؟ اسی طرح سے کافروں کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے پیش کیے جاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ دو انسان ہیں۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیا، اس کو نور عطا کیا، وہ نور کی وجہ سے وہ چلتا پھرتا ہے، یعنی ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، وہ ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ ایک انسان۔ دوسرا ایک انسان ہے، وہ کیا ہے؟ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اس تاریکی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں کہ تاریکی سے نکل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو لوگ کفر میں منہمک ہیں، جو لوگ بد عملیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ان کے اعمال اچھے لگتے ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا ہے کہ ہم کو کون سا عمل اچھا دکھ رہا ہے، ہم کو کون سا عمل خراب دکھ رہا ہے۔ اچھے اعمال ہم کو اچھے لگ رہے ہیں تو سمجھیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اگر گندے اعمال، برے اعمال ہم کو اچھے دکھ رہے ہیں تو میرے ایمان کا ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر اس کی اور تفصیل بیان کرتا ہے، وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَاهُ، اللہ کی ذات وہ ہے انسانوں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر ایک کو، اپنی مخلوق کو اس کی راہ، اس کا راستہ، اس کی سبیل بتا کر چھوڑ دیا۔ اب انسان کے بس کی، انسان کی کیا ہے، وہ ضرورت ہے کہ وہ کس راہ پر چلنا ہے، کس راہ کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ہر انسان کو یہ مثال یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بستی کی مثال آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، ایک گاؤں ہے، ایک پنچایت ہے۔ آج جو سورہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، سورہ اعراف، عاد کی، سمود کی، صالح کی، یہ جو مثالیں دے رہے تھے، ان سب کے لیڈروں کا مکالمہ سنا رہے تھے کہ ان کے لیڈروں نے ان کے نبیوں سے کس طرح کی گفتگو کی۔ وہی ایک مثال اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے۔ دیکھو، ہر قریے میں، ہر بستی میں چند امیر لوگ رہتے ہیں، چند امیر لوگ رہتے ہیں، تونگر لوگ، لیڈر لوگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پیسے، اپنے عہدے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر جرائم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں یہ مجرم لوگ کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں دنیا والوں کو۔ نہیں، نادانوں،
تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، تم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ آیت دراصل یہ بتا رہی ہے مکہ مکرمہ میں جو قریش کے لوگ تھے، جو قریش کے سردار تھے، ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، عہدے تھے، سب کچھ تھے، یہ اپنے کمزور مسلمانوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، دبا کر اپنی زور زبردستی سے جرم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم دنیا والوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تم کو شعور نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو یہ سبق سکھا رہا ہے، ایک سبق دیتا ہے کہ کسی کی کیا ہے عہدہ، کسی کا پیسہ، کسی کا کیا ہے طاقت ایک انسان کو اس میں روب میں آ کر، اس کے دباؤ میں آ کر کسی کی بات کے پیچھے چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو طاقتیں مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہدایت کی اور گمراہی کی جو راہیں بتایا ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شرح صدر کسے کہتے ہیں دیکھیے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک بڑی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف اور گندگی کو ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے مجھے اور آپ کو حق بات طے کرنے کے لیے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حق پر ہوں، آپ حق پر ہیں، وہ حق پر ہے، بحث مباحثے میں مت پڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاکید کر رہا ہے تم شرح صدر کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرتے ہو تو سمجھو یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام کی ہدایت جس کو دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کو اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کے لیے نماز، روزہ، یہ دین کی باتیں، یہ ہدایت کی باتیں اس کو بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ایسے ماحول کو تلاش کرتا ہے۔ جو انسان جس کا سینہ اسلام سے تنگ ہے، اسلامی تعلیمات پر اس کو شرح صدر نہیں ہے، وہ اسلام کی بات کو سن کر بیزارگی اختیار کرتا ہے کہ کیا بھی کبھی ان کی ایج باتاں، کبھی ایج بیانہ، کبھی ایسا چنکا، یہ کیا ہے سنے باتاں بار بار وہ سننا، ضعیفاً انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ تنگ کر کے چھوڑتا ہے اور وہ دین پر چلنے کو کیسے محسوس کرتا ہے؟ ایک ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھنے والا جتنی مشکل آکسیجن کا سلنڈر لے کر وہ کیا کیا تکلیفیں اٹھا کر چڑھتا ہے، ایسا اسلام کی تعلیم پر چلنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ گندگی، یہ رجس کیا ہے؟ بے ایمان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بار بار ہم سب کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے دین کی سمجھ اور دین کے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہ بیان کیا جو لوگ شرح صدر کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ایمان کی باتوں پر چلتے ہیں، اس کو برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دار السلام کا انتظام کیا ہے۔ دیکھیں لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں،
دارالسلام ان کا ٹھکانہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ دارالسلام کیا مطلب؟ سلام اللہ کا نام ہے، دار کے معنی گھر، سلام کا گھر یعنی سلامتی کا گھر۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا جو شرع صدر کے ساتھ اسلام پر چلتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہ بھی بیان کیا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دیکھیے ہر انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، انسان جو اچھائی کرتا ہے، جو برا کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب آخرت میں ہی ملے۔ بعض چیزوں کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بتاتا ہے، اسی کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیے کی سزائیں دنیا میں بھی دینے پر قادر ہے۔ لہذا کوئی ظالم، کوئی حد سے بڑا ہوا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیل دیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے معافی ہے، لہذا میں جو چاہوں وہ کروں۔ لہذا ہر انسان کو اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے گناہوں کی سزا مجھے یا میرے اولاد کو نہ ملنے پائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہ بیان کیا، دیکھیں کل بھی بتایا تھا میں، توحید کی باتیں اللہ تعالیٰ بدیہی طور پر بیان کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تم ذرا غور کرو، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے باغات کو پیدا کیا، باغات ایسے باغات جس میں پیڑ پودے ہیں، ایسے باغات ہیں جو بیل ہیں، بعض باغات میں صرف بیل ہوتے ہیں، جیسے انگور کی بیل ہے، انجیر کی بیل ہے، یہ سب بیلیں ہیں، درخت ہیں، ناریل ہے، کھجور ہے، جام ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے یہ سب چیزیں، نخلستان، زیتون، کھیتیاں، مختلف قسم کے ذائقے کی چیزیں، ایک ہی انار ہے، ایک انار بیج والا ہے، ایک انار بے دانہ ہے، اس کا ٹیسٹ الگ، اس کا ٹیسٹ الگ، ایک انگور کالا ہے، ایک انگور ہرا ہے، دونوں کا ٹیسٹ الگ، جام ایک بیج کا ایک بغیر بیج کا، دونوں کا ٹیسٹ الگ، سیب انگور، ہر پھل کے لیے، ہر سبزی میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذائقے رکھ کر چھوڑ دیا تاکہ انسان سوچے یہ سب چیز پودے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ایک ہی کھاد ان کو دی جاتی ہے، آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ٹیسٹ میں، ان کے ذائقے میں فرق رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بعض پھلوں کو اللہ تعالیٰ بیلوں میں اگاتا ہے، بعض پھلوں کو اللہ تعالیٰ پیڑوں پر اگاتا ہے۔ جیسے سپوز اگر کدو وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کیا ہے پیڑ پر لگاتا تو انسان کا کیا حال ہوتا؟ انسان ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق حقیقی کو پہچاننا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورت کی ٹائٹل آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ جانور کیا کس کام کے آتے ہیں؟ حمولہ، تم لوگ ان پر سواری کرتے ہو، تم اپنا بوجھ اس پر لاتے ہو، اور تمہارے لیے فرش بھی ہے، کیا ہے؟ انسان اس کے اوپر اپنا سامان لاد کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو مما رزقکم اللہ، لوگو اللہ تم کو یہ جانور رزق کے طور پر بھی دیا ہے، ان کو کھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے کنڈے میں مت پھنسو کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی جو باتیں بتایا ہے اس پر مجھے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت جو ملی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہم آ گئے تو ہم اپنے خاندان کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے متعلقین کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں جہاں دنیا کی ہم دعائیں کرتے ہیں وہاں دین کے لیے، دین پر ثابت قدمی کے لیے بار بار دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے
اللہم ثبت قلبی علی الاسلام، اللہ میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہے ہماری مرکزی حکومت کی پالیسی تعلیم کے تعلق سے جو چیزیں عجیب قسم کی چیزیں تعلیم میں آ رہی ہیں، اس سے ہمارے بچوں کا ایمان، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق، ہماری آخرت تباہ کرنے والے ہر سامان ہماری تعلیم میں داخل ہو گئے ہیں۔ لہذا ہم اپنی دعاؤں میں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ایمان کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جو عظیم دولت اسلام کی دیا ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اچھے اخلاق عطا کر، بچیوں کو اچھے اخلاق عطا کر،